لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل من قلة نحن يومئذ وقال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور أدبكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. رواه أبو داود أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز موقر حضرات علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، قابل قدر میری مائیں اور بہنیں، ابھی آپ حضرات علماء کرام کا خطاب سماعت کر رہے تھے. ابھی ایک عالم ربانی آپ سے مخاطب تھے، مدلل گفتگو کر رہے تھے اور بہت ہی اچھے انداز پر آپ سے مخاطب تھے. پھر آپ کے چہیتے امام صاحب بھی تھے اور بھی علماء کرام ہیں. عزیزم مولانا ثناور صاحب قاسمی بھی تشریف رکھتے ہیں اور بھی علماء کرام تشریف لانے والے ہیں. ان کا خطاب ہوگا. میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہر انسان اپنے گریبان میں منہ ڈال کر جھانک کر دیکھے کہ میں کیا کرتا ہوں، میری زندگی کیسے گزرتی ہے، میرا صبح و شام کیسے گزر رہا ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا کھانا پینا، میرا سونا جاگنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی میری زندگی کس ڈگر پہ چل رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جس کو پسند کرتا ہے اور جس کو پسند نہیں کرتا دونوں کو دنیا دیتا ہے. جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو بھی دنیا دیتا ہے، جس کو اللہ نہیں چاہتے، پسند نہیں کرتے، وہ اللہ کا نافرمان ہے، وہ کافر ہے، مرتد ہے، مشرک ہے، وہ فاسق ہے، فاجر ہے. ایک وہ ہے جو نیک ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، حافظ ہے، عالم ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، تقوی والی زندگی گزارتا ہے، حرام سے بچتا ہے. ایک وہ بندہ اللہ اس کو بھی دیتے ہیں جس کو اللہ چاہتے ہیں اور اس کو بھی دیتے ہیں اللہ جس کو نہیں چاہتے، نہیں پسند کرتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ دین اس کو دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ دین اسی کو عطا کرتا ہے اللہ جس کو پسند کرتے ہیں.
تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کو ہم کو اگر دین عطا کیا ہے یہ ہمیں اپنی مرضی سے نہیں مل گیا، اللہ نے چاہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم اپنی زندگی کے اندر غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میری زندگی کس طرح گزر رہی ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ اللہ فرماتے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ کہتے ہیں تم اپنے آپ پہ غور کرو۔ میرے دوست بزرگوں، اگر انسان اپنے آپ پر غور کرے گا اس کو پتہ چل جائے گا میری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ قرآن کہتا ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو، اپنے قرآن عزیز و اقربا کو، ہر ایک کو جہنم سے بچاؤ۔ جہنم کے تہتے میں شعلے خطرناک جہنم اتنا خطرناک ہے، اتنا جتنی جھلسا دینے والی آگ ہے۔ میرے دوست بزرگوں نوجوانوں، اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور ہر ایک کو جہنم سے بچاؤ۔ جو جہنم اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے، قرآن کہتا ہے تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر۔ قرآن کہتا ہے کہ تو اللہ کہتے ہیں وہ جہنم جوش کے مارے پھٹ پڑے گی۔ وہ جہنم کا داروغہ کہے گا کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ کہے گا آیا، لیکن ہم نے جھٹلا دیا اس کو۔ میرے دوست بزرگوں، آج ہم اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنی زبان سے، اپنے حرکات و سکنات سے اللہ کو، اللہ کے نبی کے طریقے کو ہم نے بھلا دیا۔ ہمارے دل سے اللہ کا ڈر ختم ہو گیا، خوف خدا ختم ہے، خشیت الہی دل سے ختم ہو گئی۔ ہم صرف یہ ہے کہ ہم تو اپنے مال کے پجاری بن گئے، اپنی دولت کے پجاری بن گئے، اپنے گھر کے وقت میں رہ گئے، اپنی دولت کے کمانے کے چکر میں ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، نہ دنیا ہی دنیا کا راہ کیا ہم نے، نہ ہم نے دین کو دیکھا، نہ شریعت کو دیکھا، نہ ہم نے یہ سوچا کہ ہمارا بنانے والا کوئی، ہمیں پیدا کرنے والا کوئی، ہمیں کوئی زندگی دینے والا کوئی بیمار موجود ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں جوانوں، آج ہمیں کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اپنی زندگی مرضی کی گزارتے، اپنی چاہت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنے نفس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو اچھا لگتا ہے وہی کرتے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ نہیں ہے، نبی کا حکم ہے کہ نہیں ہے، شریعت میں اس چیز کی اجازت ہے کہ نہیں ہے۔ ہم اپنے خیالات، اپنے سوچ و فکر، اپنے ماحول، اپنے سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، اپنے ماحول کو دیکھ کر اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی پہ ڈال دیتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اللہ اس کے نبی کے طریقے پر ڈالنا نہیں چاہتے۔ میرے دوست اور بزرگ جوانوں، جیسا کہ آج سورج گرہن تھا، یعنی آج یہ ہے کہ سورج گرہن کے اندر بہت سے خرافات لوگ کرتے ہیں، بہت سے لوگ کے اندر بہت سے ایسے رسم و رواج ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، جب سورج گرہن ہوتا ہے عورتوں میں باتیں چلتی ہے، اگر کوئی عورت حاملہ ہے، اگر کوئی عورت پریگننٹ ہے، وہ باہر نہیں آئے گی، باہر نہیں دکھے گی، وہ باہر کھلے آسمان پہ نہیں آ سکتی۔ وہ سمجھتی ہے بچے پہ اثر پڑ جائے گا، بچے کو نقصان پہنچ جائے گا، وہ حمل کہیں ساقط ہو جائے گا، بچے کے اندر نقص پیدا ہوگا۔ یہ اس کا عقیدہ، اس کا خیال، اس کی سوچ، اس کی فکر
یہ میرے دوست بزرگ انتہائی غلط ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ میرے دوست بزرگ کو میرے آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چاند گرہن ہو یا سورج گرہن نہ کسی کے مرنے سے نہ کسی کے زندہ ہونے سے ہوتا، اس لیے کہ میرے دوست بزرگوں اللہ کے نبی کے زمانے میں جب سورج گرہن ہوا اس سے پہلے آپ کے لڑکے حضرت ابراہیم جو 15 16 یا 17 مہینے کے تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد سورج گرہن ہوا تو وہاں مکے میں ایک بات پھیل گئی کہ حضرت ابراہیم کے موت کی وجہ سے سورج گرہن ہوا۔ اللہ کے نبی نے صاف انکار کیا کہ نہیں، فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، کسی کے مرنے سے کسی کے زندہ ہونے سے نہیں ہوتا۔ جیسا کہ غیر مسلموں کا خیال ہے کہ کھانا نہیں بنے گا، چولہا نہیں جلے گا، کھانا نہیں کھایا جائے گا، فلاں چیز نہیں کی جائے گی، یہ قطعاً غلط چیزیں ہیں، غلط رسم ہے، یہ کفریہ عقیدے ہیں، شرکیہ عقیدے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے وقت میں آدمی نماز پڑھے، استغفار کرے، صدقہ کرے۔ میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو، مسلمانوں کو دیکھا، میں ایک جگہ گیا تھا جنازہ پڑھانے کے لیے، ظہر کے بعد جنازے کے بعد جب میں آ رہا تھا میں مسلمانوں کو دیکھ رہا تھا، راستے میں تھے، سورج گرہن لگ چکا تھا، وہ اس حالت کے اندر تھے، وہ اپنے حالت کے اندر میرے دوست بزرگوں ایسی زندگی گزارنے والے جن کو اتنا ڈر بھی نہیں ہے کہ آیت من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں ہر ایک سورج روشنی دے رہا ہے، سورج سے بہت سے منافع ہمارے متعلق ہیں، اس کو بھی ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ چاند کو بھی گرہن لگتا ہے، اس کو بھی ختم ہو جانا ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ بتانا اللہ چاہتے ہیں۔ لیکن میرا بھائی، میرا مسلمان اپنی زندگی کے اندر مست ہے، نہ وہ استغفار کرتا ہے، نہ وہ صدقہ کرتا ہے، نہ نمازیں پڑھتا ہے۔ میرے دوست بزرگ جوانوں، نہ اس کو اللہ کا ڈر، نہ اللہ کے نبی سے محبت۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت انس کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے، میرے طریقے سے، میری لائی ہوئی شریعت سے، میری باتوں سے، میرے طریقوں سے، میری شریعت سے، میری سنت سے محبت کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں، جس سے میں محبت کروں گا وہ جنت چلا جائے گا، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ روایت میں آتا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے، حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فاخذ بیدی، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا یا معاذ واللہ انی لاحبک، رب اس رب کی گواہ بنا کر کہتے ہیں، قسم کھا کر کہتے ہیں معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ بتلائیے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کرے اس کی دنیا و آخرت کے اندر کون اس کو کامیابی سے روک سکتا ہے؟ کون اس کو جنت میں داخل ہونے سے روک سکتا ہے؟ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، آج ہمارے دل سے وہ ڈر و خوف ختم ہو گیا۔ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹے، میرے دوست بزرگوں طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، زلزلے آ جائے، وقتی طور پر ہم اللہ کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر جو خوف، جو ڈر ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ میرے دوست بزرگ کو جو خشیت الہی، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے، میرے دوست بزرگ کو اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا اس کو کریں، جس سے روک دیا اس سے رک جاؤ، جس چیز کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا آدمی کرے، جس سے اللہ نے منع کر دیا اس سے رک جائے۔ اس کے دل میں اگر اللہ کا ڈر ہوگا وہ اللہ کے حکم کو مانے گا۔ محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرے گا، میرے دوست بزرگ نوجوانوں، آج دلوں سے وہ ڈر ختم ہو گیا، وہ خوف ختم ہو گیا۔ وہ ڈر کہاں ہے جو دلوں کے اندر ہوا کرتا تھا؟ وہ خوف کہاں گیا جو دل کے اندر ہوا کرتا تھا؟ میرے دوست کو آج ہم نہ سمجھنے کو تیار، نہ سن کر عمل کرنے کو تیار، ہم اپنی منمانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، اللہ کہتے ہیں یا تو یہ قرآن کو سمجھنے کو تیار نہیں یا اس کے دل پر تالا لگ گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لہم قلوب لا يفقهون بها، ہم نے دل دیا وہ سمجھنے کو تیار نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے نگاہ دی وہ دیکھنے کو تیار نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے کان دیا وہ سننے کو تیار نہیں۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ فرماتے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اس کے دل پر مہر لگ گیا ہے، اس کا دل جو کہ پاور ہاؤس سے بند ہو چکا ہے، وہ دل سے نیکی کی سپلائی نہیں ہو رہی ہے، دل میں سیاہ دھبا لگ چکا ہے، وہ دل کسی اور طرف لگ چکا ہے، وہ دل اللہ اس کے نبی کی محبت سے نکل چکا ہے، وہ دل کے اندر اللہ کا ڈر ختم ہو گیا، اللہ کا خوف ختم ہو گیا، وہ دل جو اللہ اس کے نبی کی محبت کی جگہ تھی ہم نے کسی اور چیز کو پھنسا لیا، دل کے اندر ہم نے خرابی پیدا کر لی، دل کو ہم نے خراب کر لیا۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، اللہ کہتے ہیں اس کی نگاہوں پر بھی پردہ ہے، کان پر بھی ڈانٹ پڑے ہوئے، فی اذنیہ وقرا، اس کے کان میں ڈانٹ پڑا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے سامنے ہماری باتیں سنائی جاتی ہیں، وہ اپنے کان کو بند کر لیتا ہے، وہ حق بات کو سننا نہیں چاہتا۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، اگر وہ سنے گا، صحیح معنی میں سنے گا، عمل کی نیت سے سنے گا اور اس پر عمل کرے گا، اس کے دل میں اگر اللہ کا ڈر آ گیا، اس کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو گئی، اس کے سامنے قرآن پیش کیا جائے گا، اس کے سامنے حدیث پیش کی جائے گی، اس پر عمل کرنے کو تیار ہو جائے گا، وہ عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے گا۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، اس کے سامنے اگر قرآن پیش کیا جائے، حدیث پیش کی جائے، اس پہ کوئی چوچرا نہیں کرے گا، من وعن عمل کرے گا۔ میرے دوست بزرگ کو وجہ یہ ہے آج جو دنیا کے پیچھے پڑے ہیں، ہم نے دین کو چھوڑ رکھا ہے، ہم نے دین کی محبت کو اپنے سے الگ کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت ہمارے دل میں رچ بس گئی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں دنیا میری ہے، یہ مال میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ زمین میری ہے، یہ دولت میری ہے، یہ زمین و جائیداد میری ہے، بینک بیلنس میرا ہے۔ میرا بھائی تو میرا کہتا ہے، میرا کہنے والے چلے گئے، تیرے دادا چلے گئے، تیرے باپ چلے گئے، وہ بھی میرا کہتے تھے، تو بھی چلا جائے گا، تیری اولاد کا ہوگا وہ چلی جائے گی، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ پتہ چلا کسی کا تو مالک نہیں، مالک تو اللہ ہے، اس کا جو مالک ہے اللہ نے تجھ کو رہنے کے لیے گھر دیا، اس اللہ کا شکریہ ادا کر۔ اللہ نے تجھے کھانے کے لیے دیا دو روٹی، اس کا شکریہ ادا کر۔ اللہ نے تجھے زمین دے دی تو اس کا شکریہ ادا کر۔ اللہ نے تجھے اولاد دے دی، اس کا شکریہ ادا کر۔ اللہ نے تجھے پہننے کے لیے دیا، اس کا شکریہ ادا کر۔ مالک اللہ ہے، اللہ نے تجھ کو سب کچھ دیا، تو اللہ کو کیا دیتا، اللہ کے لیے کیا کر رہا ہے؟ تیرے دل میں کیا ہو گیا کہ تو اللہ سے دور ہو رہا، اللہ کے نبی سے دور ہو رہا؟ تیرے گھروں میں سنت کا جنازہ، سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تیرے گھروں میں بدعت و خرافات کیے جاتے ہیں، تیرے گھروں میں رسم و رواج کیے جاتے ہیں، سچ ہو رہا ہے، تو کہنے کو تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں، بولنے کو تیار نہیں، اس سے رکنے کو تیار نہیں۔ میرے دل سے کیا ہوا؟ تیرا دل وہ دل تھا جو دین کے لیے، قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے جاگتا تھا، وہ دل بڑا اٹھتا تھا، وہ دل کے اندر ایسی محبت تھی۔ میرے دوست نوجوانوں، اللہ کے نبی کے لیے قربان ہونے والا دل، اللہ کا خوف رکھنے
والا دل. روایت میں آتا ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ کے نبی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ پچھلی امت میں ایک شخص گزرا, ایک شخص تھا, جب اس کو مرنے کا وقت آیا, آخری وقت ہوا, میرے دوست بزرگ اپنے بچوں کو بلاتا ہے, اپنے پاس بٹھاتا ہے اور یہ پوچھتا ہے کہ دیکھو میں تمہارا باپ ہوں, میں تمہارا کیسا باپ ہوں. کہا لوگوں نے, ان اولاد نے کہا آپ میرے اچھے باپ ہیں. میرے دوست بزرگوں, اللہ کے نبی پچھلی امت کا واقعہ نقل کر رہے ہیں. بخاری شریف میں تقریباً 8 جگہ پر, مسلم شریف میں 2 جگہ پر اس کو نقل کیا. اللہ کے نبی کے فرمان کو میرے دوست بزرگوں فرمایا, اور باپ اولاد سے کہتا ہے کہ میں نے گناہ بہت کیا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے اللہ کے پاس جاؤں گا, اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑے نہیں, عذاب میں دھکیل دے گا, مجھے جہنم میں اللہ جھلسا دیں گے, جہنم میں داخل کر دیں گے. لہذا تم بتلاؤ کہ ایک کام یہ کرنا, میری نصیحت سمجھو, میری وصیت سمجھو, میرے مرنے کے بعد میرے لاش کو جلا دینا, جلا کر کے آدھے راہ کو تم ایک سمندر میں پھینک دینا, آدھے راہ کو ہوا میں اڑا دینا. کہا کہ تاکہ میں عذاب سے اللہ کے بچ جاؤں. اس کا سوچ تھا, اس کا خیال تھا, اس کی فکر تھی, اس کے اندر یہ خوف تھا, یہ ڈر تھا, اللہ کا خوف تھا, اس بنیاد پہ کہہ رہا تھا. میرے دوست بزرگ, جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے, اس کی اولاد باپ کے لاش کو جلا دیتی ہے, جلانے کے بعد آدھے راہ کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں, آدھے راہ کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں. روایت میں آتا ہے جب وہ اللہ کے دربار میں آئے گا, اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے, وہ قادر ہے, وہ اللہ اتنا قادر ہے, اللہ حکم دے گا جن ذرات کو جو سمندر میں پھینکے گئے, ان ذرات کو جو ہوا میں اڑا گئے, میرے دوست بزرگ وہ روح جمع کر دی جائے گی. اس لیے کہ روح کو موت نہیں آتی, روح نہیں جلتی. اب روح کو اللہ تعالیٰ پیش کریں گے, وہ آئے گا, اللہ کہیں گے اس سے پوچھے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے, وہ اللہ پوچھیں گے تم نے ایسا کیوں کیا, ایسی حرکتیں کیوں کی, جلانے کا کیوں کہہ دیا. وہ کہے گا اللہ صرف آپ سے ڈرنے کی وجہ سے, آپ کا ڈر تھا, آپ کا خوف تھا, صرف خشیت تھی, آپ کے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے. اللہ کہیں گے جا, میرے دل میں میرا ڈر تھا, اس لیے میں تجھے بخش دیتا ہوں, تیری مغفرت کر دیتا ہوں. اللہ معاف دیں گے, اللہ اس کو معاف کر دیں گے. میرے دوست بزرگ نوجوانوں, اللہ اس کی معافی کا اعلان کر دیں گے. یاد رکھیے, بتائیے وہ اللہ اتنے قادر, اللہ تعالیٰ اس کے خوف کی وجہ سے اس کو معاف کر دیں گے. اس لیے اس کے اندر اللہ کا خوف تھا. روایت میں آتا ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, ایک شخص تھا بنی اسرائیل کے اندر, اس نے 99 قتل کر دیا تھا, 99 کا قاتل تھا. میرے دوست بزرگ, وہ قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے, قتل کرنا میرے دوست خطرناک جرم ہے. میرے نوجوانوں, وہ قتل کرتا 99 میرے دوست بزرگ, وہ قتل کر دیتا ہے. قتل کرنے کے بعد اس کو خیال آتا ہے میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے. وہ اپنے عالم کے پاس, ان کے عالم کو راہب کہا جاتا تھا, اپنے عالم کے پاس پہنچتا ہے, میں توبہ کروں تو کیسے کروں, اب گناہوں سے معافی مانگو تو کیسے مانگو, میں نے 99 قتل کر دیا ہے. اس کے راہب نے کہا ارے تو 99 قتل کیا, تیری معافی کیا ہو سکتی ہے. میرے دوست بزرگوں, وہ بھی اللہ کا بندہ تھا, وہ بھی اللہ کا بندہ تھا, اس کو فیصلہ کرنے کا کیا تھا. وہ کہتے تھا تو نے 99 قتل کیا ہے, تیرے لیے معافی کا کیا ہو سکتا ہے. اتنا کہنا تھا. جب اس نے سوچا جب میرے لیے معافی نہیں ہے, اس نے کیا کیا, راہب کو قتل کر کے 100 پورے کر دیا. پھر بھی دل میں بات کھٹکی نہیں, اللہ سے معافی مانگنی چاہیے, توبہ کرنا چاہیے. ابھی جاؤں گا کسی کے سامنے توبہ کروں گا, آگے بڑھتا ہے, موت کا فرشتہ آتا, اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. 100 کا قتل کرنے والا ابھی توبے کے لیے نکلا ہے, اس کی روح پرواز کر گئی. ادھر سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں, ادھر سے عذاب کے فرشتے آتے ہیں. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے, عذاب کے فرشتے کہتی ہیں یہ تو ہمارا مال ہے, اس نے 100 کا 100 قتل کیا ہے, ہم لے کر جائیں گے. ادھر رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے, وہ توبہ پر نکل چکا تھا. اب دوست بزرگوں, یہ معاملہ اللہ کے دربار پہنچتا ہے. اللہ رب الجلال وہ ارحم الراحمین ہے, وہ اللہ جو رحم کرنے والا ہے. اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم.
وہ رحمان رحیم ہے، رحمان فی الدنیا رحیم فی الآخرہ ذات ہے۔ وہ اللہ کہتے ہیں اب دیکھو جھگڑا مت کرو، اب دیکھو یہ آدمی جو توبہ کرنے گیا ہے، توبہ کرنے نکلا تھا، جہاں گیا ہے وہ فاصلہ زیادہ ہے، جہاں سے نکلا تھا وہ فاصلہ کم ہے یا زیادہ؟ اگر توبہ کرنے کی طرف فاصلہ زیادہ تھا تو رحمت والے فرشتے لے جائیں، اگر فاصلہ کم تھا تو عذاب والے فرشتے لے جائیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں نوجوانوں، اللہ ارحم الراحمین ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اللہ رب الجلال زمین کو حکم دیتے ہیں، یہ زمین یہ میرا بندہ ہے، یہ توبہ سے نکلا تھا، اس کے دل میں میرا ڈر پیدا ہو گیا تھا۔ میرے دو بزرگ زمین جھک جاتی ہے، وہ بندہ جہاں گیا تھا توبہ کے لیے، میرے نوجوانوں اب اس کو رحمت کے فرشتے لے جاتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اللہ کہتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ کہتے ہیں جو ایمان لاتا ہے، توبہ کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کی برائیوں کو مٹا کر اللہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اللہ اس کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں، برائی مٹا دیتے ہیں۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ قرآن کہتا ہے جو توبہ کرتا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، میرے بزرگوں کو اللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا۔ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو اللہ چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے اللہ معاف نہیں کریں گے۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، آج میرا آپ کا عبادت کے اندر دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا، تلاوت میں دل نہیں لگتا، ذکر میں دل نہیں لگتا، وجہ کیا ہے؟ دل سے اللہ کا ڈر، اللہ کے نبی کی محبت ختم ہو گئی، ہمارے دل سے اللہ اللہ کہنے کی آواز آتی تھی۔ ایک وقت وہ تھا ہمارا دل بھڑک اٹھتا تھا، اگر اللہ کا نام لیا جاتا تھا دل تھام جاتا تھا، اللہ کا نام لیا جاتا تھا دل کے اندر محبت بیٹھ جاتی تھی۔ میرے نوجوانوں، ایک وقت وہ تھا اذان کی آواز آتی تھی، میرا نوجوان خاموش ہو جاتا تھا، میرا نوجوان اللہ کے لیے مسجد طرف دوڑ پڑتا تھا۔ میری ماں، میری بہن اپنے سر میں اگر دوپٹہ کھسک گیا اس کو سنبھال لیتی تھی، پردے میں بیٹھ جایا کرتی تھی، اس لیے کہ اللہ کا نام لیا گیا، اللہ کی سزا لگائی گئی، اللہ کی کبریائی کی آواز لگائی گئی۔ میرے نوجوانوں، آج اذان ہو جائے، آج کچھ ہو جائے، ہمیں نماز کی فکر نہیں، ہمیں تلاوت کی فکر نہیں، ہمیں نماز کی اذان کی فکر نہیں، کوئی کہ اذان ہو جائے ہمیں فکر نہیں ہوتی، اذان کا جواب ہم نہیں دیتے۔ میرے نوجوانوں، ہمارے ایسا ہوتا تھا علاقے میں اذان دی جاتی تھی، اذان کی آواز آتی تھی، بیماریاں ختم ہو جاتی تھی، حالات سدھر جاتے تھے۔ وجہ یہ تھا کہ اللہ کا بندہ جب اذان سنتا تھا مسجد کا رخ کرتا تھا، اللہ کی بندی جب اذان سنتی تھی مصلی بچھا لیتی تھی۔ آج ہم کو، آپ کو، ہماری ماں بہنوں کو نہ موبائل سے فرصت ہے، نہ گپ شپ سے فرصت ہے، نہ خرافات سے فرصت ہے، نہ بازار جانے سے فرصت ہے، نہ میرے بزرگوں کو اپنا میک اپ کرنے سے فرصت ہے، ان کو کسی چیز سے فرصت نہیں۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، آج آپ چاہتے کیا ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا نہیں کیا، کہ اللہ نے ہم کو دولت نہیں دی، کہ اللہ نے ہم کو روزی نہیں دیا، کہ اللہ نے ہم کو گھر رہنے کے لیے نہیں دیا، اللہ نے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے ہر چیز اللہ نے دے رکھا ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کیسے کریں؟ میرے نوجوانوں، آج ہماری غفلت ہمیں لے ڈوبے گی، آج ہماری غفلت ہمیں تباہ کر ڈالے گی۔ میرے نوجوانوں، آج ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، آج میرے جوانوں، آج یہ اور بات ہے، آج ذکر کرنے والے ایک وقت وہ تھا لوگ گھروں میں اللہ کرتے تھے، گھروں میں بھی تلاوت کرتے تھے، گھروں میں بھی نماز پڑھتے تھے۔ آج گھروں میں میرے نوجوانوں، آج گھروں میں سنت پڑھتے تھے، فرض نماز مسجد میں
پڑھا کرتے تھے آج کہاں چلے گئے؟ آج گھر ہیں، ہم گھر میں سب کچھ کر رہے ہیں، گھر بناتے ہیں، گھر میں ہم بناتے ہیں سٹنگ روم، ایٹنگ روم، یہ ڈائننگ ہال، یہ فلاں ہال، سب کچھ بناتے ہیں، لیکن آج ہم گھر میں عبادت خانہ نہیں بناتے، گھر کی مسجد نہیں بناتے، طرح طرح کی بناتے ہیں، یہ فلاں بناؤ، یہ فلاں چیز بناؤ، یہ فلاں کرنے کے لیے، یہ بیٹھنے کے لیے، لیٹنے کے لیے، یہ ہوا خوری کے لیے، یہ فلاں کے لیے، یہاں بالکنی بناؤ، وہاں ڈھولکولی بناؤ، یا یہ بناؤ، یہ چنا بناؤ، چنی بناؤ، سب کچھ بناؤ، لیکن کبھی ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آتا گھر بنانے والا، یہ بلڈنگ بنانے والا، ہال بنانے والا، ڈائننگ ہال بنانے والا، سٹنگ ہال بنانے والا، میٹنگ ہال بنانے والا، میرے دوست بزرگوں سب کچھ بنانے والا، کبھی تجھے خیال نہیں آیا میرے رب کی عبادت کی جائے گی، میرے اللہ کو پکارا جائے گا، میرے رب کو یاد کیا جائے گا، ایک گھر وہ بھی بنا لو، ایک عبادت خانہ وہ بھی بنا لو۔ آج ہم اٹیچ باتھ روم تو بناتے ہیں، اٹیچ باتھ روم، طرح طرح کے باتھ روم بناتے ہیں، لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں، میرے نوجوانوں آج کل باتھ روم جائیے ایسا لگتا ہے کوئی 5 اسٹار ہوٹل ہے۔ میں جگہ گیا باہر علاقے میں، ایک باتھ روم کے اندر گیا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ سوئچ کو دباؤ، کہ سوئچ کو کھولو، کس کو ہاتھ لگاؤ، میرے بے بزرگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، عجیب عجیب چیزیں تھی، شیشے لگے تھے، اب یہ عجیب عجیب چیزیں، اور جوانوں میں کیا بیان کرو، ایسا بتایا انہوں نے تقریباً 4 یا 5 لاکھ روپے اسی باتھ روم میں لگے تھے۔ میرے نوجوانوں یہ باتھ روم میں برباد بھی کرے گا، کہاں کرے گا؟ جب اسے حرام پیسے ملیں گے اسی جگہ برباد کرے گا۔ میرے نوجوانوں اسے خیال نہیں آیا کہ میرے پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہے، میرے پڑوس میں کوئی ایسا غریب بھی ہے جس کا مکان نہیں، جس کے جو چھت کے نیچے رہنے کے لیے ترس رہا ہے، جس کے پاس گھر نہیں دوسرے مکان میں رہتا ہے، جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں، کبھی خیال تو نہیں آیا اس کی مدد کر دے؟ میرا رشتہ دار ہے، میرے گاؤں کا آدمی ہے، میرے علاقے کا آدمی ہے، بلڈنگ بنانے والا، بلڈنگ کو سجانے والا، بلڈنگ میں لے جانے کیا کیا کرنے والا، کبھی تم نے سوچا کہ نہیں کہ تیرے محلے میں اور بھی گھر ہیں، تیرے گاؤں میں اور بھی گھر ہیں جو غریب ہیں، محتاج ہیں، بے گھر ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، بے سہارا ہیں، ان کے رہنے کے لیے چھت نہیں ہے۔ اگر تیرا پیسہ لگ جائے گا کل قیامت کے دن تجھے پتہ چلے گا تو نے اس غریب کو جو خرچ کیا، گھر بنا دیا، تجھے بنا بنایا گھر اللہ عطا کر دیں گے، تجھے ملے گا اللہ بنا بنا کر دیں گے۔ میرے نوجوانوں آج بلڈنگ بناتے ہو، عبادت خانہ بناؤ، صحابہ عبادت خانہ بناتے تھے، گھر کی مسجد بنتی تھی، عورتیں نماز پڑھتی تھی، اس میں اعتکاف کرتی تھی، مرد سنتیں پڑھتا تھا، اس میں تلاوت کی جاتی تھی، وہ گھر کی مسجد کہلاتی تھی، گھر کے لیے عبادت خانہ کہلایا جاتا تھا۔ آج اگر آپ بزرگوں کو گھروں میں عبادت خانے ہوتے تھے، لاک ڈاؤن میں آپ آرام سے پڑھتے تھے، لاک ڈاؤن میں ساری نمازیں گھروں میں آرام سے پڑھی جاتی تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میرے نوجوانوں جس طرح اگر آپ گھر میں عبادت خانہ بنائیں گے، آپ کے گھر میں مسجد بن جائے گی، آپ کا بچہ بھی دیکھے گا، آپ کی بچی بھی دیکھے گی، آپ کی گھر والی، آپ رشتہ دار آئیں گے جو بیٹھیں گے عبادت خانہ دیکھیں گے، خود دل متوجہ ہوگا نماز کے لیے، عبادت کے لیے، ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، دل متوجہ ہو جائے گا، دل اس کی طرف مائل ہوگا۔ میرے دوست بزرگوں اس سے گھر میں برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، نعمتیں آئیں گی، اس لیے کہ جہاں عبادت خانہ ہوتا ہے، جہاں عبادت کے لیے جگہ کو خاص کر دیا جاتا ہے، وہاں پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ جس جگہ اللہ کی رحمت برسے گی آس پاس رہنے والوں پر بھی اللہ کی رحمت برسے گی۔ میرے جوانوں، میرے بزرگوں یاد رکھو اپنی زندگی کو اچھی بناؤ۔ زندگی اچھی کب بنے گی؟ سب سے بہتر زندگی اس کی ہے جو پابندی سے نماز پڑھے گا، اللہ اس کے نبی کے سنت طریقے کو اپنی زندگی میں اتارے گا۔ میرے دوست بزرگوں جس کا بلڈنگ بڑا ہے، جس کی بلڈنگ بڑی، جس کا کاروبار بڑا، جس کا پیسہ زیادہ، جس کی دولت زیادہ، جس کا بینک بیلنس زیادہ، جس کی کمائی زیادہ، اس کی زندگی ہم سمجھتے ہیں اچھی نہیں، اس کی سب سے بیکار زندگی ہے۔ اگر اس کی زندگی اچھی بنانا چاہے گا، نماز والی زندگی، تلاوت والی زندگی، ذکر والی زندگی، اللہ والی زندگی، نبی سے محبت والی زندگی، چاہے اس کو
ایک وقت کی روٹی کھاتا ہو، اس سے بہتر زندگی نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں سے زندگی اس کو مل سکتی ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، اپنے ماحول کو بدلو، اپنے گھریلو حالات کو بدلو اور یہ طے کرو کہ میرے گھر میں کوئی ایک بے نمازی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کو، ہم سب کو سچا پکا نمازی بنائے، نماز کا پابند بنائے، اور اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ اس گھر کے، اس محلے کے ہم سب سے تمام مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مریضوں کو، ہم سب کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم جتنی بات سنے ہیں اور سنیں گے، اللہ مجھ کو بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔